اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان جیسے فضیلت والا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام اس مہینے میں خصوصاً شعبان کے مہینے میں مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی مہینے میں ایک رات ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ شب ہے، یہ وہ رات ہے جس میں بہت سارے لوگوں کی اللہ تعالی بخشش فرما دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر 70 سال سے بھی مسلسل گناہوں میں مبتلا رہا ہو، حقوق اللہ سے متعلق، اور پھر 70 سال کے بعد ایک دن سچے دل سے کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں آپ سے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ دروازہ موت تک کھلا رکھا ہے۔ موت سے پہلے آدمی جتنا گناہ کیے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان شب برات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور جب معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو اس کو برات حاصل ہو جائے گی، وہ اس گناہ سے وہ بری ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، شب برات کی جو رات ہے اس کا گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ رات ایسی ہوتی ہے کہ ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خصوصی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے، ان کو گزارنا چاہیے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر۔ اسی وجہ سے اگر کوئی اجتماعی عبادت کی جائے، جیسے باقاعدہ جماعت کی جائے، تو وہ مکروہ ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ وہ اجتماعی نوعیت کا ہو تو وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس رات کو تقریروں میں، جلسوں میں، دعوتوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کا تو ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو جلسوں میں، تقریروں میں خرچ کرنا۔ شب برات میں لوگوں میں اس کی فضیلت بتانی ہے، لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا ہے کہ لوگ اس رات سے فائدہ اٹھائے، تو وہ رات کے آنے سے پہلے ہونا چاہیے، وہ اس رات کے آنے سے پہلے لوگوں کو بتلانا چاہیے۔ جب رات آ گئی تو اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے، لہذا یہ رات تو ایسی ہے کہ بندہ ہو اور اس کا اللہ، یعنی تنہائی میں بندہ اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرے، بندہ اپنے پروردگار سے تعلق جوڑے، کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیے ہو، بے نمازی ہو، کیسا بھی وہ انسان ہو، وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اگر وہ بندہ 70 سال سے بھی مسلسل گناہوں میں مبتلا رہا ہو، حقوق اللہ سے متعلق، پھر 70 سال کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، موت سے پہلے تک دروازہ کھلا ہوا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، جو گناہ ہو گئے اس گناہ پر شرمندہ ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگنے والے بن جائے، اگر ہم نے کسی کا حق لیا ہے اس کو لوٹا دے، اور جو گناہ ہوئے ہیں اس سے ہم توبہ کرے، استغفار کرے، نادم ہو، شرمندہ ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔